السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آمین۔ کل ہم نے اظہار کے بارے میں پڑھا تھا کہ اظہار کیا ہوتا ہے، چلیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ تجوید میں جہاں ہم نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھ رہے ہیں، اس میں اظہار کیا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں، مطلب ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف حلقی کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آج ہم اس کے مشق کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے آپ لوگوں کو بھی اس کی پہچان ہو جائے، اچھے سے پڑھنا آ جائے، اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ رول دیکھیں گے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا من اجالن، من اجالن، یہاں پہ اگر ہم اس کے ہجے کریں، میم، نون، زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، اجا، لام، 2 زیر لن، من اجالن۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ کون سی حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے، تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من اجالن، من اجالن۔ اس کے بعد دیکھیں من ہادن، من ہادن، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا ہے، 2 چشمی ہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے، ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے من علاقن، من علاقن، یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، نون ساکن کی آواز کو ہم یہاں پہ بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے، من علاقن، اس طرح۔ آگے دیکھیں، آگے ہمارے پاس ہے من حکیم، من حکیم، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ہا، ہا، ٹھیک ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، یہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے من غفور، من غفور، من غفور، نون ساکن، اس کے بعد غین آ گیا، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو اظہار ہوگا، ظاہر کریں گے نون ساکن کی آواز کو۔ یہاں پہ میں نے صرف نون ساکن کی مثالیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہوں۔ پہلے ہم نون ساکن کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد تنوین کی دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں آگے من خوف، من خوف، من خوف، ٹھیک ہے، نون ساکن، اس کے بعد خا آ گیا، یہ بھی کیا ہے؟ حروف حلقی ہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے منہم، 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 ٹھیک ہے، نون ساکن، اس کے بعد ہا آ گیا، اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ آگے دیکھیے انعمت، 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 نون ساکن، عین آ گیا، اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی لفظ میں ہو رہے ہیں، جیسے منہم کو ہم نے دیکھا، انعمت، یہ ایک ہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر جو ہم نے مثالیں دیکھی وہ 2 لفظوں کے درمیان تھا، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اظہار کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو انعمت، ٹھیک ہے، عین کو یہاں پہ ہم واضح کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے وانحر، وانحر، نون ساکن، اس کے بعد حا آ گیا، وانحر، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ ہم ظاہر کریں گے، غنہ ہرگز نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیے، آگے ہمارے پاس ہے فَسَيُنْغِضُونَ، 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 نون ساکن ہے، اس کے بعد غین ہے، ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یوں، اس طرح سے ہم غنہ نہیں کریں گے، فَسَيُنْغِضُونَ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ کلکلا نہ ہو جائے، یُنْغِضُونَ، یوں کر کے بھی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، فَسَيُنْغِضُونَ۔ اس کے بعد دیکھیں وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ،
والمنخنقۃ منخنقۃ من نون ساکن ہے، اس کو خا آ گیا، یہ بھی کیا ہے اظہار ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہمارے پاس ہے من آمنا من آمنا من آمنا نون ساکن، اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ کچھ مثالیں تھیں جو نون ساکن کی مثالیں لی گئی تھیں، آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس کرتے رہنا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے تنوین کی مثالیں، چلے آئیں دیکھتے ہیں ان کو۔ بلدن آمینن بلدن آمینن، یہاں پہ اب تنوین کہاں ہے؟ دال پہ ہے، ٹھیک ہے، دال پہ تنوین، اس کے بعد حمزہ آ گیا آمینن میں، تو یہاں پہ بھی کیا ہے اظہار ہے، ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ بلدن دن، ٹھیک ہے، دن اس طرح سے نہیں کرنا، بلدن آمینن۔ آگے دیکھیں، نوحن ہدینا نوحن ہدینا حن ہدینا، ح پہ تنوین، بعد میں پھر ہا ہے، حروف ہلکی میں سے اظہار ہو رہا ہے، ظاہر کریں گے۔ آگے دیکھیں، جروفن ہارن جروفن ہارن، فا پہ تنوین، بعد میں ہا ہے، اظہار کریں گے۔ سمیع علیم سمیع علیم، ٹھیک ہے۔ خلق عظیم خلق عظیم، قرضا حسنا قرضا حسنا، ملاق حسابیہ، قوما غیرکم قوما غیرکم، علیم خبیر علیم خبیر، رفرف خضر، قلیلۃ غلبت قلیلۃ غلبت، کفوا احد کفوا احد۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب تنوین کی مثالیں ہیں۔ تنوین کے بعد جہاں پہ بھی حروف ہلکی آ جائے وہاں پہ بھی ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اظہار۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ تھا ہمارا اظہار کا ٹاپک، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی پوائنٹ آپ سمجھ نہیں سکے تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کی انشاءاللہ کیوری سولو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔